بھائی پہلا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی؟ گزشتہ ہفتے ہی بتایا کہ ہر صاحب نصاب پر، جو صاحب نصاب کی ڈیفینیشن اور جو مسئلہ بتایا گیا تھا رمضان میں زکوٰۃ کے تعلق سے، صدقہ فطر کے تعلق سے، وہی مسئلہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا پھر اتنا کیش ہونا چاہیے، یا پھر تینوں چیزیں ہم ملا کر کے جمع کریں، جس کا نصاب، جس کا پیسہ، جس کی قیمت اتنی پہنچتی ہو کہ جس کی وجہ سے جس کے بدلے میں ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا پھر کسی کے گھر میں کوئی ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ کہ ہمارے گھروں میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 4 گاڑیوں میں سے صرف 2 کا استعمال ہوتا ہے اور 2 گاڑیاں پورے سال کھڑی رہتی ہیں، لہٰذا 2 گاڑیوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ ضرورت سے زائد سامان میں آ رہی ہیں اور ان کی قیمت اتنی پہنچ رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے 52.5 تولہ چاندی آ سکے، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ فرق زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی میں صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ تھا کہ ہم اگر آج 7 ذی الحجہ کو ہمارے پاس مال آیا تو 1 سال کا انتظار ہمیں کرنا پڑتا تھا، جس کو حولان حول کہتے ہیں، اور اگلے سال زکوٰۃ فرض ہوتی تھی۔ لیکن قربانی اور صدقہ فطر میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں قربانی کے دن بھی ہمارے پاس مال آ گیا تو قربانی ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی، قربانی ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہوگی یا صرف سربراہ کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ یہ بھی عام طور سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ گھر کا جو ایک فرد ہوتا ہے، خاص طور سے جو مین ممبر ہوتا ہے، سربراہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے۔ ان کے لڑکے بھی کما رہے ہیں، ان کے بعض جگہ جو ہے لڑکیاں بھی کما رہی ہوتی ہیں، صاحب نصاب ہوتی ہیں، کمانا اصل نہیں، صاحب نصاب ہونا اصل ہے، تو ایک قربانی کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کے یہاں ہر ایک کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی گھر میں یہ سلسلہ ہے، یہ معاملات ہیں کہ یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ جتنے لڑکے کما رہے ہیں وہ ساری کمائی آ کر کے ابا کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، اور جتنی بھی کمائی آ رہی ہے وہ ایک ہاتھ میں جا رہی ہے، کسی کے پاس کوئی اتنا پیسہ، اتنا مال نہیں ہے کہ جو صاحب نصاب ہو سکے، تو پھر ایک قربانی کی جائے گی، تب سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی سب لوگ اپنی الگ الگ سیونگ کر رہے ہیں تب سب کی طرف سے قربانی ہوگی، ایک کی طرف سے قربانی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ سب لوگ قربانی کے وقت مسئلہ ہے کہ سب لوگ چھری پر جو ہاتھ لگا دیتے ہیں، اس کا کیا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے ہر سال بتاتے ہیں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ قربانی کے وقت امام صاحب کو بلایا گیا، مؤذن صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے دعا پڑھی اور چھری ہاتھ میں لی اور انہوں نے جو ہے قربانی کرنا، ذبح کرنا شروع کیا اور چھری چلانا شروع کی۔ اب جو جانوروں کے خاص طور سے بکروں میں جو نسیں ہوتی ہیں گلے میں، وہ 4 نسیں ہوتی ہیں، 4 میں سے 3 کا کٹنا ایک بار میں ضروری ہے، اور 3 نسیں کٹنے سے پہلے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر کسی نے بھی ہاتھ لگا دیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ جانور جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب چکوا اگر ہاتھ بیچ میں لگا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر تیز کہیں۔ اب چکووں کا بھی کیا خیال کہ وہ منہ میں مسالہ بھرے ہوئے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، تو ان کو پہلے یہ چیز سمجھا دی جائے۔ یہ وہ ایسے وقت میں تقریر کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تقریر کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے چکوا بھی تیار ہے، جانور بھی تیار ہے، سب کو بٹھا کے تقریریں ہو رہی ہیں کہ پہلے بسم اللہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ ہم کو خیال کرنا ہے کہ جو ہے جو چکوا آیا ہے اس کے منہ میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کا منہ صاف ہونا چاہیے، اور اس سے کہنا چاہیے کہ جب بھی تم ہاتھ لگاؤ گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے لگاؤ گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جتنے لوگ وہاں پر کھڑے ہوں سب بآواز بلند بسم اللہ اللہ اکبر کہنے لگیں، تو جو لوگ نہیں بھی کہتے ان کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کا خاص خیال رکھیں، ورنہ ذرا سے مسئلے میں جو ہے جانور کے گوشت پر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ گوشت کی تقسیم کیسے کریں؟ گوشت کی تقسیم 3 طریقے سے بتائی گئی ہے کہ 3 اس میں حصے لگائے جائیں گے، جو بہتر طریقہ ہے۔ ایک اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے، دوسرا رشتہ داروں میں تقسیم کے لیے، تیسرا غریبوں میں تقسیم کے لیے۔ لیکن اگر کسی کی بڑی فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، زیادہ رکھنا چاہتا ہے، زیادہ غریبوں کو دینا چاہتا ہے، یا اسی طریقے سے زیادہ رشتہ داروں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن بہتر طریقہ وہی بتایا گیا ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غریبوں تک کے زیادہ سے زیادہ پہنچے، کیونکہ وہ سال بھر صرف گوشت کا خواب دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ صرف گوشت کا خواب دیکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے، تو ان تک کہ اگر اس بقرعید کی وجہ سے برکت سے وہاں تک کہ گوشت پہنچا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہم کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک سوال ہے کہ قربانی کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے بھائی، جب اذان ہو رہی ہو اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ قرآن ابھی روک دو، پہلے اذان کا جواب دو، قرآن ابھی پڑھنا بند کر دو، پہلے اذان کا جواب دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن بعد میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن اذان کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا جب اذان مکمل ہو جائے گی۔ یہی مثال ہم اپنے یہاں بقرعید پر فٹ کر لیں کہ جب بقرعید کا موقع آیا، ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ بقرعید کے جو دن ہیں 10، 11، 12، اس میں اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہے وہ خون کا بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، لہٰذا ان دنوں میں صرف قربانی کی جائے گی، دوسرا عمل جو نیک ہے اس کے بدلے میں نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے میں نہیں ہو سکتا۔ ہم غریبوں کی مدد پورے سال کر سکتے ہیں لیکن قربانی کے دن صرف یہ 3 ہیں، لہٰذا ان دنوں میں صرف قربانی کی جائے گی۔
دوسری چیز یہ جو بات کہی جاتی ہے، بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر دینا چاہیے، مسلمان جانوروں کا جو ہے بربادی کرتے ہیں اور نہ جانے پوری اکنامک جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہم غور کریں تو غریب سے جانور لے کر کے آ رہے ہیں، ہم غور کریں تو جو ہے غریب کا رکشے کا استعمال کر کے اپنے گھر تک لا رہے ہیں، ہم غور کریں تو غریب سے جو ہے جا کر کے اس جانور کا چارہ خرید رہے ہیں، اور باقاعدہ چکوے کو آتے ہیں تو وہ فری میں نہیں کاٹتے، ان کو بھی پیسہ دیا جاتا ہے۔ اس جانور کی قربانی کی برکت سے غریبوں تک کے گوشت پہنچتا ہے، اور نہ جانے کتنے کتنے جو ہے جو کھال جاتی ہے اس کے کتنے فائدے ہیں۔ تو یہ معاملہ غریبی کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اسلام سے دشمنی کی بنا پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اسلام میں اصل اطاعت ہے، بات ماننا ہے، عقل کے گھوڑے اسلام میں نہیں دوڑائے جاتے۔ ہم کو بات سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو ٹھیک۔ سردیوں کے موقع پر جو خفین ہم لوگ پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم لوگ مسح کرتے ہیں، جیسے یہ پیر ہے تو مسح ہم لوگ ایسے کرتے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو گندگی لگتی ہے وہ نیچے لگتی ہے تلووں میں، مسح نیچے کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، طریقہ ہے کہ اوپر کیا جائے گا تو ہم لوگ اوپر کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اصل اطاعت ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، رسول کا طریقہ اپنانا ہے، اور اپنے عقل کے گھوڑے اس میں نہیں دوڑائے جاتے۔ نمبر 6، ایک سوال ہے کہ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو 8 طریقے کے جانور قرآن میں ذکر کر دیا گیا، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، یہ سب تو جائز ہے، لیکن ان میں کن طریقے کی جانور کی قربانی جائز نہیں؟ نمبر 1، وہ جانور، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور لنگڑے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ چاروں پیر میں سے کوئی ایک پیر زمین پہ رکھتا ہی نہ ہو، اگر رکھ کر کے چل رہا ہے، گھسٹ کر کے چل رہا ہے تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 4، ایسا کمزور جانور کہ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو، جس کے ہڈیوں میں گودا نہ بچا ہو، ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عرفے کا روزہ کب رکھیں؟ عرفے کا روزہ بعض لوگ کہتے ہیں 9 تاریخ، جیسے کل ہے وہاں پر سعودی عرب میں، کل حاجی لوگ جو ہے عرفات کے میدان میں قیام کریں گے، وقوف کریں گے، لہٰذا کل کے دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو فضیلت بتائی ہے، صیام یوم عرفہ کے الفاظ ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ جس دن حاجی عرفے کے میدان میں رکیں اس دن روزہ رکھو، بلکہ عرفے کا دن کا ہے۔ تو ہم انڈیا میں رہ کر کے یہاں کی جو 9 تاریخ پڑے گی اس دن روزہ رکھیں گے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آگے کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال پیچھے کے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایام تکبیرات تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 9 یعنی سنڈے کے دن سے سنڈے کو ہم روزہ رکھیں گے، اسی دن کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9، 10، 11، 12، 13 تاریخ کی عصر تک کے ہر فرض نماز کے بعد، چاہے مرد ہو عورت ہو، اکیلے نماز پڑھ لو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، ہر کوئی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک بار کم سے کم تیز آواز سے پڑھے گا۔ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دھیرے پڑھیں گی۔ تو یہ جو 5 دن ہیں اس کو ایام تکبیرات تشریق کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی کے دن بھی پھر 4 یا 5 ہو گئے، قربانی کے دن صرف 3 ہیں۔ یہی قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن 4 ہیں، لیکن اس بات پر تب بھی متفق ہیں سب لوگ کہ بہتر دن جو قربانی کا ہے وہ پہلا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، سب سے بہتر دن ہے۔ ایک جانور کا اعتبار ہوگا یا قربانی کرنے والے کا اعتبار ہوگا؟ شہر میں کوئی ہے، اس نے گاؤں میں آرڈر دے دیا کہ قربانی کر دینا میرے نام سے، ایک جانور ذبح کر دینا، یا گاؤں میں کوئی ہے شہر میں آرڈر دے دیا کہ میرے نام سے قربانی کر دینا، تو شہر جو ہے جہاں عید کی نماز اور جمعے کی نماز واجب ہے جہاں ہوتی ہے، وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے شہر میں جب بھی ایک بھی عید کی نماز کہیں بھی ہو جائے، اس کے بعد ہر ایک کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، بھلے اس نے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ گاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں نماز عید کی نہیں ہوتی اور جمعے کی نماز واجب نہیں ہوتی، لہٰذا صبح صادق ہوتے ہی وہاں جو ہے وہاں کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں رہ کر کے کوئی وہاں گاؤں میں کہہ رہا ہے قربانی کرنے کو، تو حال یہ ہے کہ وہاں قربانی کی جا سکتی ہے صبح کے بعد، چاہے ہم نے یہاں نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ اور اگر جانور یہاں ہیں، ہم گاؤں میں ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ جہاں جانور ہے وہاں عید کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی، شہر میں عید کی نماز کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال ہے گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں؟ تو گوشت اگلی بقرعید تک کے بھی رکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں، جبکہ فریج کا بھی انتظام ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ تو بقرعید اس بار ہے تو اگلی بقرعید تک انشاءاللہ گوشت رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی تقسیم کی جائے اور جلدی سے جلدی اس کو بانٹ دیا جائے اور استعمال کر لیا جائے، زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کی دعا پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اس میں اصل چیز نیت ہے، جو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر ظاہر ہے کہ عبادت ہے قربانی کرنا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اور زیادہ سے زیادہ ہم کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے، تو بہتر ہے کہ دعا یاد کر لیں، پڑھ لیں، اس میں بھی ایک اخلاص ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دعا کسی کو نہیں یاد ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے قربانی کر سکتا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کی قربانیوں قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔